دوستو یہ ویڈیو میں نے کل بنانی تھی لیکن کچھ فیملی پرابلم کی وجہ سے ٹائم ہی نہیں ملا کہ ویڈیو بنا سکوں. بہت سیڈ نیوز ہے سن کر. آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایک بار پھر پاکستان کی طرف سے ایئر سٹرائک افغانستان پر. وہی پیٹرن چل رہا ہے بھائی صاحب. ایک بار پھر کنڑ، خوست، پکتیکا اسی جگہوں کو نشانہ بنا کر یہ لوگ آتے ہیں، ایئر سٹرائک کرتے ہیں اور جاتے ہیں مہینے میں ایک دفعہ. اور طالبان گورنمنٹ کی طرف سے یہی آواز آتا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے. یہ بدلے کا ٹائم کب آئے گا بھائی؟ کب سے ہم سن رہے ہیں، 1 سال سے زیادہ ہوا ہے کہ طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے، جواب دیں گے. بدلہ جواب کب آپ دو گے؟ کب آؤ گے سامنے؟ ہم پک گئے ہیں، ہم پک گئے ہیں، مایوس ہو گئے ہیں. ہم یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ آپ کہتے ہو کہ ہم بدلہ لیں گے. یہ مانتے ہی نہیں ہے. اگر لینا ہے تو کرو، کہنا نہیں کرنا ہے. یہی اچھا سولوشن ہے. جاؤ کرو. یہ بدلہ لینا اس طرح ہوا ہے جیسے سلمان خان کی شادی. سلمان خان نے ایک بار کہہ دیا تھا کہ سپٹمبر کی مہینے میں ہم شادی کریں گے، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ کس سال کے سپٹمبر کے مہینے میں. طالبان نے بھی کہا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے، لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ کب اور کیسے بدلہ لینا ہے. وہ آ رہے ہیں، مار رہے ہیں اور جا رہے ہیں. بدنام تو آپ پہلے سے ہی ہو. آپ کا نام کون سے نوبل پرائز میں آیا ہے؟ طالبان گورنمنٹ کو کہہ رہا ہو. بدنام تو آپ پہلے سے ہی ہو. اس بدنامی میں بدلہ لینا اچھی بات ہے. ایسی ہی سارا دنیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ کیا، آپ وہ کر رہے ہو، ایک اور بھی کرو. اور میڈیا کی بات اگر کرو، ویسٹرن میڈیا وہ تو صرف اسی میں ہی بزی ہے. غزہ پر اسرائیل نے اٹیک کیا، اوکرائن پر رشیا نے اٹیک کیا. لیکن یہ جو 6 مہینے، 1 سال یا 45-50 سال کہہ دو سے پاکستان کر رہا ہے افغانستان میں، وہ تو افغانستان کے لوگ تو نہ انسان ہیں، نہ ہی خون بہتا ہے افغانستان کے لوگوں سے. ان لوگوں کی یہی کہانی ہے. اگر میڈیا سے پر کوئی بھروسہ ہے یا کوئی امید ہے افغانستان کے لوگوں کا، تو وہ افغانستان کی میڈیا صرف باتیں سامنے لاتی ہے، اور وہ بھی وہاں پر بھی بھائی سبھی باتیں نہیں آتی ہے سامنے، کیونکہ گورنمنٹ سے ڈرتے ہیں. اور ہندوستان افغانستان کے حق میں آواز اٹھاتا ہے، چاہے وہ UN میں ہو، مین سٹریم میڈیا میں ہو، ہندوستان کی یوٹیوبرز ہو. سب سے پہلے یہ لوگ سامنے آتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں اور افغانستان کے بارے میں بات کرتے ہیں، افغانستان کے حق کے بارے میں بات کرتے ہیں، پاکستان کے یہ منافق پن جو ہے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور پاکستان تو کرے گا، نہ ہی کوئی پوچھنے والا ہے، نہ ہی کوئی کہنے والا ہے، نہ ہی کوئی جواب دینے والا ہے، اور نہ ہی کوئی بدلہ لینے والا ہے. تو ان کا جو دماغ خراب ہو گیا بھائی. وہاں پر پاکستان آکوپائیڈ کشمیر میں یہ لوگ، وہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہاں پر ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. تو لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے پہلے تو ان لوگوں نے ڈرون بھیجے وہاں پر لائن آف کنٹرول پر. وہاں پر جب ہندوستان کی آرمی کا زور دیکھا تو یہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے. پھر کہہ دیا کہ چل افغانستان پر ایئر سٹرائک کرے، کہ وہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے وہ پروٹیسٹ کو دبا دیا جائے، فنش کر دیا جائے. یہاں پر افغانستان میں جو ہو رہا ہے، یہاں پر جو افغانستان میں ڈرامہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہاں سے ہمیشہ افغانستان کے لوگ ایسی ہی مفت لوگ ہیں. زندگی معنی ہی نہیں رکھتی دنیا کے لیے کیوں رکھ کے، جب اسی گورنمنٹ کے لیے افغانستان کے لوگوں کی زندگی کی کوئی معنی ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آدھوں کو ہم مارتے ہیں اور آدھوں کو ایئر سٹرائک سے مارو. مر جائے جتنے مر سکتے ہو، مر جائے. یہی ایک نعرہ ہے. لگتا تو ایسی ہی ہے. اگر اب کوئی کہہ دے کہ نہیں وہاں سے تو یہی اس طرح کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے، لیکن لگتا تو ایسا ہی ہے کہ خود ہی گورنمنٹ بھی مار رہے ہیں لوگوں کو، ان کے اوپر یہاں پر ایئر سٹرائک کر رہا ہے پاکستان. سب کچھ فنش. اور گورنمنٹ جس طرح مارتا ہے وہ بہت زیادہ شدت سے مارتا ہے. ایجوکیشن آپ نے گرلز پر بند کی ہے، وہاں پر وومن رائٹس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے.
آئے دن ایک نیا سا رول آتا ہے کہ آپ سوچتے ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, کہاں سے آیا ہے یہ رول. وہاں پر تو وہ کہانی چل رہی ہے, وہ ایک الگ سا پیٹرن ہے ان لوگوں کا. دوسری طرف پر اب یہ جو ایئر سٹرائک ہوئے ہیں, پاکستان تو کہے گا کہ ہم نے کر دیا, ہم نے دہشت گردوں کو مار دیا. دہشت گرد 5 سال کا ایک بچہ تھا, دہشت گرد 9 سال کا ایک بچہ تھا, دہشت گرد ایک وومن تھی جس کا عمر 37 سال, پریگننٹ وومن, وہ دہشت گرد تھی. لیکن یہ جو کٹورے کے سامنے یا کٹورے کے ساتھ جو بیٹھتا ہے کیت مارشل عاصم منیر, یہ پاک دامن, یہ سب سے ایماندار, یہ سب سے بڑھیا, وہ کرتے ہیں, اس نے کر دیا. اور افغانستان کا ریسپانس کیا ہے؟ ہم بدلا لیں گے, ہم بدلا لیں گے, مذمت کریں گے. بلاؤ جی, بلاؤ فورن منسٹری, بلاؤ پاکستان کا جو ایمبیسڈر ہے وہ گدا, وہ منافق حرامی جو کابل میں بیٹھا ہے, اس کو نہ انوائٹ کرو فورن منسٹری اور وہاں پر بٹھاؤ, ان کو چائے پانی دے دو, ان کو افغانستان کے جو ڈرائی فروٹ ہے وہ بھی کھلاؤ, پستہ, بادام, یہ چیزیں کھلاؤ اور اس سے باتیں کرو اور کہہ دو کہ کیوں آپ لوگوں نے کیا ہے. پاکستان سے افغانستان, طالبان گورنمنٹ پاکستان سے ایکسپلینیشن مانگ رہی ہے. وہ یہ آج کی بات نہیں ہے, 45-50 سال سے آپ کو مار رہے ہیں. اس نے بار بار اوپنلی ہر ایک جگہ میں کہہ دیا ہے کہ آپ ہمارا دشمن ہو. اس نے بار بار کہہ دیا ہے کہ افغانستان کے پروگریس کو ہم نہیں چاہتے ہیں. اس نے بار بار کہہ دیا ہے کہ افغانستان کو ہم خود مختار نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. بار بار صاف کہہ دیا ہے پاکستان نے. اس کو منظور نہیں ہے کہ آپ کی دوستی ہو جائے ہندوستان کے ساتھ. اس کو آپ انوائٹ کر رہے ہو, وہاں پر ایکسپلینیشن مانگ رہے ہو, وہ بھی پاکستان سے. پاکستان نے اپنے لوگوں کو غائب کر کے کسی کو ایکسپلینیشن نہیں دیا, آپ کو دے گا. پاکستان نے عمران خان کو اندر ڈالا ہے, کسی کو ایکسپلینیشن نہیں دے سکتا. پاکستانی اسی عمران خان کے ساتھ, اسی پاکستانی ملٹری رجیم نے عمران خان کے ساتھ کسی کو ملنے کا اجازت نہیں دیا. اس سے آپ ایکسپلینیشن کی توقع کر رہے ہو اور بیٹھے ہو کہ ہاں پاکستان کا یہ جو ایمبیسڈر ہے جو کابل میں بیٹھا ہے یہ ہم کو ایکسپلینیشن دے گا, اور اس کو ہم کہیں گے کہ مذمت کرتے ہیں آپ کے ایئر سٹرائک کا, اور اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ بدلہ لیں گے. بدلہ کب لوگے؟ آئے دن آپ کے کس کو بھی نہیں چھوڑا پاکستان نے. بچے, عورتیں, کرکٹرز, پیشنٹس, کس کو چھوڑا؟ جو بھی سامنے آ رہا تھا. پولیٹیشنز جتنا ذلیل کیا پاکستان نے افغانستان کے پولیٹیشنز کو, جو بھی جہاں پر بھی ایک دوسرا موقع ملا پاکستانیوں کو, وہاں پر افغانستان کے لوگوں کی بربادی کی پراپر طریقے سے پلان ہو گئی. وہاں پر پراپر طریقے سے افغانستان کے لوگوں کو برباد کیا. ایکسپلینیشن مانگو, ایکسپلین. جواب کب ہوگا, بدلہ کب ہوگا, وہ پوچھو مت, کیونکہ وہ سلمان خان کی شادی ہے بھائی. سلمان خان کی شادی سپٹمبر میں ہونے والی ہے. وہ 26 ہے, 25 ہے, 27 ہے, 28 ہے, 30 ہے. وہ سرپرائز آئے گی, اور یا نہیں ہوگی. تو یہ بدلہ ہمیں ویسا ہی لگ رہا ہے. یہ بدلہ ہم نے بار بار سپورٹ کیا ہے. بہت زیادہ چیزوں میں ہم طالبان گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن جہاں پر رونگ ہے ہم وہاں پر رونگ کہیں گے. وومن رائٹس, وومن ایجوکیشن, اس طرح ہی پاکستان کو جواب دینے میں ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں. دنیا کے ساتھ نہیں چلو گے تو اسی طرح ایک بے غیرت حرامی دیش آپ کو ایسا ہی نچوڑے گا, ایسا ہی آپ کے ساتھ وہ کام کرے گا جو آپ نے سوچا ہی نہیں ہو. تو دوستو, جو بھی ایکسپلینیشن چاہتا ہے وہ بھی پاکستان سے, وہ بھائی اب کیا کہہ دے, کہہ دیا کہ جہاں پر رونگ ہے رونگ ہے. اور یہ افغانستان کے لوگوں کا خون ایسا ہی مفت ہے, فری ہے بھائی, آ جاؤ مارو اور جاؤ. تو ہوپ کہ اب ہوپ بھی کہہ کرنا ہم کو نہ بہت زیادہ برا لگتا ہے, بہت زیادہ برا لگتا ہے. تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو. ملتے ہیں نا کس ویڈیو میں, چلتے چلتے بائے بائے.